جی السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، کامیابیاں دیکھیں، کامیابیاں سمیٹیں۔ اب میں معاشرے کے دو طرح کے کرداروں پہ بات کرنے لگا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ اس میں میلز بھی ہیں اور فیمیلز بھی ہیں۔ فیمیل کا اس طرح ہے کہ صاحب خانہ جب بھی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس میں نقص نکال کے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ گوشت لائے ہیں، یہ تو گلا ہی نہیں تھا، اس میں تو ہڈیاں تھیں۔ چکن لائے ہیں، یہ تو صاف ستھرا ہی نہیں تھا۔ بچوں کی چیزیں لائے ہیں، بچے تو پسند ہی نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ ریپیٹڈلی کیا جاتا ہے، اس دن تک کیا جاتا ہے کہ جس دن صاحب خانہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ مہربانی، شکریہ، یہ چیزیں آپ خود لے آیا کرو۔ یہی وہ چاہتی ہے کہ اس سے اس کو دو تین طرح کی آزادی مل جاتی ہے۔ آزادی کا مطلب غلط نہ لیں، معذرت کے ساتھ، لیکن اتنی ضرور کہ وہ گھر سے باہر بھی نکلیں، اپنی پسند کی چیزیں بھی لے آئیں، اور اگر کچھ اس میں سے بچ بھی جائے تو کمیٹی ڈال لیں، یا اپنے کوئی بہن بھائی تھوڑ بہت اتنے فائنینشلی سٹرانگ نہیں ہیں تو ان کی ہیلپ کر دی جائے۔ ایک یہاں بات اور کرنی بہت ضروری ہے کہ اکثر ہمارے ارد گرد میں نے تو یہی دیکھا ہے 99% گھرانوں میں کہ ہسبینڈ کے رشتہ دار گھروں میں آ جا نہیں سکتے، ان پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ یہ کبھی شادی کے 3 سال بعد ہو جاتا ہے، کبھی 4، کبھی 5، کبھی اس میں 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور کبھی 20 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ خامد کا رشتہ دار گھر میں نہیں آ سکتا، لیکن بیوی کے رشتہ دار گھر میں جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ ان کی خدمت بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندے کا رشتہ دار آ جائے تو موڈ بھی خراب ہوتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، سر بندھا بھی ہوتا ہے، کمر پہ ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ مرد حضرات بھی ہیں کہ جب خاتون خانہ ان کی بیوی شاپنگ کے لیے چیزیں لاتی ہے تو وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ تم نے اتنا خرچ کر دیا ہے، تم نے کہاں خرچ کیا ہے، میرا بجٹ آؤٹ کر دیا ہے، یہ چیزیں کیا لے آئی ہو، یہ چیزیں کیا لے آئی ہو۔ آخر کار وہ تھک ہار کے کہتی ہے کہ یہ لو سب کچھ اور اب تم ہی کرو۔ اس میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں دونوں فریقوں کو آسانی ہو جاتی ہے کہ فائنینشیل میٹر ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو گندا کیا ہوتا ہے، دوسرے نے ایک کو گندا کیا ہوتا ہے، اور آخر کار مالی معاملات اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کی عید ہو جاتی ہے، اس کی چاندنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں سے کیڑے نکالے جاتے ہیں، لیکن وہی کام جب خود کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیلیں بھی ہوتی ہیں، کہاوتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دو حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ایک دو حوالے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور ناصور ہے، اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اس سارے کھیل کا حصہ بننے سے معذرت کر لیتا ہے، وہ اس دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ اسے 100، 200، 1، 2 ہزار پہ سے کوئی لگن، کوئی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی عزت اور اس کا ضمیر یہ دونوں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرتی لعنت سے بچائے، لالچ سے بچائے، بلیک میلنگ سے دور رکھے، اور صدقے دل سے انصاف اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں،
یا ایک دوسرے کو عارضی دھوکہ دیتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، آگے جا کے ان کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ شریف آدمی اس کھیل کا حصہ نہیں بنتا، وہ اس کھیل سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی شرافت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ دوران گفتگو کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہوں گا دونوں فریقوں سے، لیکن سچ تو یہی ہے کہ یہی کچھ ہوتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔